والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. اللہ رب العالمین نے ایک ایسی عبادت ہم مسلمانوں کو دی ہے، کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کو معاف نہیں کیا ہے. کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس میں کمی کو برداشت نہیں کیا ہے. کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس کو ادا کرنے میں رخصت پا سکے، اور وہ عبادت ہے نماز. نماز، فرض نماز. قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس عبادات میں سب سے پہلے جس عبادت کا سوال کرے گا وہ ہے فرض نماز. فرض نماز کا سوال اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے کرے گا، اور فرض نماز میں کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہماری نوافل کو سہارا دے گا، کے ذریعے سے سہارا دے گا. آج جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، عموماً سنتوں کی ادائیگی میں سنت نمازیں جو ہیں، چاہے وہ نماز کے ساتھ کی سنتیں ہوں یا غیر نماز کی سنتیں، ان کو ادا کرنے میں ہم گویا ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے فرض نمازیں پڑھ لی ہیں. لیکن ذرا غور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، کہ جب بھی کوئی بڑا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا تو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے، اللہ سے توفیق طلب کرتے تھے اور کہتے تھے: ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں آرام پہنچاؤ. یعنی نماز پڑھا جائے آرام مل جائے گا، سکون مل جائے گا، بے اضطراری کیفیت جو ہے، بے اطمینانی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. نماز پڑھا جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کبھی وضو کی سنتیں، کبھی توبہ کی سنتیں، کبھی نماز سے پہلے کی سنتیں، کبھی اذان کے بعد کی سنتیں، کبھی اذان سے پہلے کی سنتیں، کبھی اذان کے بعد کی سنتیں، کبھی نماز کے پہلے کی سنتیں، کبھی نماز کے بعد کی سنتیں، کبھی صبح کی سنتیں، کبھی دوپہر کی زوال سے پہلے کی سنتیں. وہ سب کچھ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ سنتیں ہی ہیں جو ہمارے فریضے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. اللہ رب العالمین کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندوں کا عبادت میں سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا
وہ نماز. اگر نماز میں کمی ہے تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ دیکھو اس کے پاس کچھ نفل نمازیں ہیں، سنتیں ہیں. اگر اس کے پاس سنتیں ہوں گی تو اس کمی کو اللہ رب العالمین سنت کے ذریعے سے پورا کرنے کا حکم دے گا. اور پھر یہی سارا معاملہ ہر فرائض کے ساتھ ہے. صدقہ یعنی زکوٰۃ، یعنی صوم، یعنی حج اور عمرہ، سب کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں ایک بار عمرہ کر لو، بار بار عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں کی مدد کرو، فلاں کی مدد کرو. ہر چیز اس کا اپنا الگ مقام ہے، اس کا الگ اپنا درجہ ہے. آپ کسی چیز کو کسی چیز پر فوقیت نہیں دے سکتے. اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں 4 مرتبہ عمرہ کرنے نہ جاتے. اس دور میں جب لمبا سفر 9 دن کا اونٹوں پر کرنا پڑتا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ عمرہ کرنے نہ گئے ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ حج کیا ہے اور 4 مرتبہ عمرہ کیا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حج اور عمرہ یہ بار بار کرنا الگ فضیلت رکھتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، تابعوا بین الحج والعمرہ. حج اور عمرہ میں ایک کے بعد ایک کرتے رہو، یعنی متابعت کرو. ایک کرو، پھر فرصت ملے ایک دوسرا کرو، پھر توفیق دے اللہ تیسرا کرو، کرتے چلے جاؤ. اسی طرح سنت نماز ہے. نماز کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں، نماز کے پہلے کی سنتیں، صبح اٹھ کر سنتیں، اور پھر زوال سے پہلے کی سنت، چاش کی نماز، اشراق کی نماز وغیرہ وغیرہ. وضو کی سنت، توبہ کے لیے سنت، رات کی نمازیں. افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. رات کی نمازیں، رات کی نمازیں. آج جس چیز سے ہم سب سے زیادہ غافل ہیں وہ رات کی نمازیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر اور پکارتا ہے اپنے بندوں کو کہ آؤ دعا کرنے والوں چلے آؤ، رات کی نمازیں پڑھو مسلمانوں. اسی طرح زکوٰۃ کے اندر ہم نے زکوٰۃ دیا، زکوٰۃ پوری ادا کیا یا نہیں ادا کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ ہی مالک ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم نفلی صدقے کرتے رہے مسلمانوں، کیونکہ اللہ تعالی فرائض کو مکمل کرے گا نفل کے ذریعے سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز کے متعلق ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک نماز تمہیں روکنے والی ہے عن الفحشاء، یعنی ہر اس کام سے جو تمہیں فاحش بنا دے، جو تمہارے اوپر یہ لیبل لگا دے کہ تم فاحش ہو. وَلَمْ يَكُنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم الفاحش البذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاحش اور بذی نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، ہر فحش کام سے تمہیں نماز روکنے والی. والمنکر، اور ہر منکر کام سے روکے گی نماز، ہر غلط کام سے روکے گی. والبغی، اور دوسروں پر ظلم کرنے سے روکے گی. سنتیں، اگر سنت کا صرف یہی ایک مقام ہوتا کہ سنت یہ فرائض کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن لائے گا تو اس کے لیے کافی ہوتا. لیکن سنت کا مقام، جس نے دن میں 12 رکعت سنت پڑھی، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ہر دن، ہر دن، کبھی خاص نہیں کہ اللہ نے ہر دن
اگر ہمیں جنت میں ڈھیر ساری جگہیں چاہیے تو سنتیں پڑھو روز کی 12 رکعت یا 10 رکعت، ظہر کی پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت یا ظہر کے بعد 2 رکعت، یہ 10 رکعتیں یا 12 رکعتیں یہ جنت میں آپ کے گھر، آپ کے اور ہمارے گھر بنانے کے لیے کافی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھتے تھے کہ آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اپنے نفس کی مدد، اپنے نفس پر میرے لیے، یعنی میرا ساتھ چاہتے ہو تو اپنے نفس کی مدد کرو زیادہ سجدے کر کے، زیادہ سجدے کرو، زیادہ رکعتیں پڑھو اور اپنے نفس کی مدد کرو، میرا ساتھ چاہتے ہو، یعنی میرا ساتھ چاہتے تو آؤ، بڑھو آگے، میری مدد کرو، اللہ رب العالمین آگے بڑھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں، آپ کے قدموں کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے سے آ رہی تھی۔ آپ نے تو کچھ نہیں کہا، دوسرے صحابہ اکرام نے جب سنا تو پیچھا کیا، دیکھا، سمجھ میں نہیں آیا، پوچھا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے بلال جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے لے جا رہی ہے؟ بلال نے کہا جیسے آپ لوگ زندگی گزارتے ہیں ویسے میں گزارتا ہوں، بس ایک کام میں یہ کرتا ہوں کہ جب وضو کرتا ہوں تو وضو کی 2 رکعت سنت ضرور پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کے قدم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آگے رکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے حضرت بلال، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مقام بہت اونچا ہے حضرت بلال کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ سنت پڑھنے کی وجہ سے، فرائض کے بعد سنتوں کو نہ چھوڑو مسلمان، یہ سنتیں ہمیں اور آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ نہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندہ جب سنت اور نفل کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ کافی ہے مسلمانوں، اللہ رب العالمین ہماری اس طرح مدد کرے کہ ہمارا ہاتھ بن جائے، ہمارا پیر بن جائے، ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ یہ کر دے کہ جب بھی سوچیں تو صرف اسی بات کو سوچیں جس میں رب کی رضا ہو۔ یہ کافی ہے مسلمانوں، ہمارے لیے خوشخبری اور بشارت کے لیے کافی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے۔ اس لیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اسی طرح مسلمانوں اس وصیت کو، یہ وصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کے لیے جس نے پوچھا تھا کہ آپ کا ساتھ جنت میں کیسے ملے گا، آپ کا ساتھ جنت میں کیسے ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، میرے قریب ہو جاؤ گے جنت میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو اور زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔